عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم بطلب ثاره مع إمام المهدي صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. عصر عاشور قریب ہے. دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے. یہ کون ہے جس نے ضمیروں کو بیدار کر دیا؟ یہ کون ہے جو گھروں سے نکال دیتا ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو بھول جانے کو کہتا ہے؟ یہ کون ہے دھوپ میں نکل پڑنے کو کہتا ہے؟ یہ کون ہے جو رونے کو کہتا ہے؟ یہ کون ہے جو یاد کرنے کو کہتا ہے؟ مشن کیا ہے اس کا؟ ہدف کیا ہے اس کا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ جو چیلنجز ہمارے پاس ہیں وہ بہت ہی خطرناک. عزاداری کو خالص باقی رکھنا بہت بڑا چیلنج ہے. عزاداری کی پیورٹی کو باقی رکھنا بہت بڑا چیلنج ہے. 61 ہجری کے اوائل میں واقع کربلا ہوا. امام سجاد سے امام زمانہ تک 200 سال کا عرصہ اماموں کی زندگی میں محرم ہوئے ہیں. 200 سال یعنی 200 محرم امام سجاد سے لے کر کے امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری اور امام زمانہ کی ابتدائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ 200 سال کا عرصہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے جس میں اماموں نے عزاداری کی ہے. جس طرح سے کی ہے وہی عزاداری اصلی ہے. اس عزاداری کی بقا ہمارے گردنوں پر ہے. اس پیور خون کی آواز یہی ہے کہ میں کربلا گیا ہوں گنہگاروں کو بخشانے کے لیے نہیں. میں کربلا جا رہا ہوں، کربلا میں ہوں، اپنا سب کچھ دے رہا ہوں. بدل مہجتہ فیکا لیستنقذ عبادک عن الجہالہ. حسین تو نے اپنا سب کچھ دے دیا. جو دیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اولاد کا دینا آسان ہے، مال کا دینا آسان ہے. جس چیز کو دیا وہ عزت تھی. ازالتکم من مقامکم ومراتبکم التی رتبکم اللہ. تو کربلا استقامت کی جگہ، کربلا مقام توحید، کربلا اسلام خالص، کربلا بناوٹ کی جگہ نہیں ہے، کربلا دکھاوے کی جگہ نہیں ہے. میں نے اسی ممبر پر 15 سال پہلے میں نے بتایا تھا وہ دن بہت قریب آ رہے ہیں. ڈسیسو جنگ ہوگی جس میں خالص حق خالص باطل سامنے ہوگا. وہ دن بہت قریب آنے والے ہیں. وہ دن بہت قریب آ رہے ہیں. اگر ہم رسومات میں الجھے ہوئے رہیں گے
تو مقصد حسین کہاں سے ادا ہوگا؟ اگر ہم ان باتوں کو کریں جو آج دنیا کے سامنے حسینی مشن کو پیش نہیں کر سکتی ہیں، آج گوگل سرچ میں شیعہ ڈالیں، اس میں سوائے ماتم قمازنی کے کچھ آتا نہیں ہے، نہ نہج البلاغہ آپ کی، نہ مولا کا وہ خطبات، نہ مولا امام سجاد کی وہ دعائیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے۔ بیداری کی ضرورت، اس پیور خون کو باقی رکھنے کی ضرورت، زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو زندہ نہیں کر سکے تو شرم آور ہے کہ حسینی کہلائیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین کسی بناوٹ کا نام نہیں ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکل رہا ہوں صرف اور صرف میری امت، نانا کی امت اپنے پوائنٹ سے ڈیویٹ ہو چکی ہے، اصل دین سے ڈیویٹ ہو چکی ہے۔ جہاں سے ڈیویٹ ہوئی ہے اس کو پلٹا کر کھڑا کر دینا میرا کام ہے۔ غدیر میں رسول اللہ نے من کنت مولا کہا تھا، کربلا میں بھی غدیر ہوئی ہے۔ کس طرح سے زینب نے کہا ہاد الحسین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دنیا میں ساری جماعتوں میں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسلامک جمہوریہ ایران میں یہ ختم ہو چکا ہے۔ بریو سٹیپس کی ضرورت ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہوں، دیکھیں حسین چاہتے کیا ہیں، دین کیا چاہتا ہے، دین ہمارا جذبہ چاہتا ہے یا دین حقیقت چاہتا ہے۔ اقوال امام حسین، خطبات امام حسین بھول جانے کے قابل ہیں؟ ہم بھلا دیں، ہم کو اس کو یاد نہ کریں؟ رونے سے پہلے رونے کی کیفیت کو سمجھیں، رونے سے پہلے ہدف امام حسین کو سمجھیں، رونے سے پہلے سمجھیں کہ حسین چاہتے کیا تھے۔ آیا مجھ گنہگار کو جنت میں پہنچانا حسین کا مقصد تھا؟ حسین کا مقصد تھا توحید کا جو پرچم تھا جو گرایا گیا ہے اس کو بلند کر دیں۔ اٹھائیے کربلا، اٹھائیے خطبات امام حسین، اٹھائیے دعاؤں کو جہاں پر خالص توحید ملتی ہے۔ شب عاشور کتاب ذاکرین، ذکر کرنے والے، نوحے پڑھنے والے، مرثیے پڑھنے والے بھی ایسے مرثیے نہ پڑھیں جس میں توہین عزاداری ہو، جس میں توہین مقصد امام حسین ہو۔ وہ کام نہ کریں جو حسین نے نہیں کیا ہے، اس طرف دعوت نہ دیں جو امام حسین نے دعوت نہیں دی ہے۔ جو مصائب پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ نفس المحموم شیخ عباس قمی، تمام علماء کہتے ہیں یہ کتاب کو ممبر پہ جا کے پڑھو، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، خالص ہے، خالص مصائب کی کتاب۔ شب عاشور ہے، روایت کرنے والا معصوم امام سجاد ہے کہ میں لیٹا ہوا تھا بخار کے تب کی حالت میں، میری پھپھی اماں میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی میری دلجوئی کر رہی تھی، گوشے میں میرا بابا تلوار کو صاف کر رہا تھا اور اشعار پڑھ رہے تھے، یا دنیا یا دنیا کم لکا بالاشراق والاسیلی کم لکا بالخلیلی۔ اے دنیا کتنی تو بدبخت ہے، اس رات دن میں کتنوں کو تو نے چھین لیا، کتنے دوستوں کو تو نے لے لیا، کتنے شوہروں کو لے لیا، کتنے جوانوں کو لے لیا، اور یہ تیری دنیا بھی عجیب ہے، تو بدل کو بھی قبول نہیں کرتی، اس کے عوض میں کوئی دوسرا چلا جائے، سب کا راستہ یہی ہے۔ ان اشعار سے امام سجاد فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ بابا کی آخری رات ہے، میں نے سمجھ گیا کہ یہ بابا کی آخری رات ہے، پھر یہ رات آنے والی نہیں ہے۔ انہی اشعار سے جہاں میں سمجھا وہاں میری پھوپھی اماں بھی سمجھ گئی یہ بابا کی آخری رات ہے۔ اب زینب اٹھی، میری بہن خدا تیری چادر کو سلامت رکھے، اگر عورت چادر پہنتی ہے سیدھی کھڑی نہ ہو تو چادر پیروں تلے آ جائے گی۔ زینب کھڑی ہوئی، شاید چادر بیچ میں آ گئی، گری، پھر اٹھی زینب، پھر گری، 3 مرتبہ گرتے ہوئے
زینب بھائی کے پاس آئیں، بھیا کیا یہ رات ٹل جائے گی؟ کل پھر وہ دن نہ آئے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ دن نہ آئے کہ تم باقی رہو نہ رہو؟ امام حسین نے کہا نہ بہن، یہ ہماری آخری رات ہے، پھر ہمیں کوئی دوسری رات آنے والی نہیں ہے۔ زینب نے منہ پہ تماچے مارے، الیوم مات جدی، الیوم مات ابی، الیوم ماتت امی، الیوم مات اخی۔ آج حسین نہیں میرا نانا مر گیا، آج حسین نہیں میری ماں مر گئی، آج حسین نہیں میرا بابا مر گیا، آج حسین نہیں میری بہن زینب، میرا بھائی مر گیا۔ یہ ہے کربلا جس میں رسول کو موت ہے، امامت کو موت ہے، عصمت کو موت ہے۔ اور امام حسن میں جناب زینب کہہ رہی ہیں آج پنجتن کا خاتمہ ہے، حسین کا خاتمہ نہیں ہے۔ روتے روتے زینب بے ہوش ہو کے گری۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، بھائی بہن کی محبت کو برباد نہ کرو، اس سے بہتر کوئی محبت نہیں ہے۔ تھوڑی سی جائیداد کی وجہ سے بہن سے دور مت ہو جاؤ۔ اگر تمہاری بہن بے ہوش پڑی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ بتاؤ کیا کرتے ہو؟ پہلا کام یہی نا کہ پانی تلاش کرتے ہو کہ تاکہ چھڑکے۔ اے حسین تو کتنا غریب ہے، کتنا غریب ہے، بہن بے ہوش ہے، پانی بھی موجود نہیں ہے کہ چھڑکیں۔ گود میں حسین نے زینب کو لیا، گریا فرمایا، آنسو گرے زینب کے رخسار پر۔ زینب نے آنکھیں کھولی، بھیا نہ رونا، تیرا رونا ماں کو پسند نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کتنا وقت خطرناک ہے، عصر کے قریب مجلس ہو، کس چیز کو پڑھے؟ کیا ہے کربلا؟ کیا امکان ہے کہ بڑا سا بڑا خطیب روز عاشور کے مسائل بیان کر دے؟ کیا امکان ہے کہ بڑے سے بڑا عالم روز عاشور کے مسائل بیان کر دے؟ ٹریجڈی آف کربلا کو ایک دن میں بیان کر کے ختم کرے؟ کیا پاسبل ہے؟ امکان ہے؟ کتنا ہی بڑا خطیب، جس کو ہم بول نہیں سکتے اس کو حسین نے کر کے دکھایا، جس کو ہم بیان نہیں کر سے صدیاں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، امام حسین نے اس کو کر کے بتایا۔ امام حسین نے بتایا اصل حقیقت دین کیا ہے۔ صبح عاشور تاریخ کہتی ہے لیسٹ جو فوجیں ہیں، جو سب سے کم تاریخ میں بتاتی ہیں وہ 10,000، 10,000، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہاں سے قافلہ کتنا ہے؟ مرد عورت سب ملا کر کے میدان میں آنے والے 72، اس سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہاں منظم اتنے، سامنے مقدمہ، قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، مؤخرہ، مکمل منظم، لائس تلواروں سے، تبر سے، ڈھالوں سے۔ وہ کیا چیز نہیں تھی جو ختم کرنے کے لیے اس ایک جان کے لیے تیار تھی؟ مگر صبح عاشور امام حسین نے دیکھا یہ چھلکتی ہوئی تلواریں، یہ منظم فوجیں، آسمان کی طرف بلند کیا، الہی انت ثقتی فی کل بکل کرب و بلا، پروردگار مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، تجھ پہ بھروسہ۔ یہ کون ہے حسین جو ان تلواروں سے مرغوب نہیں ہوتا، ان تیروں سے ڈرتا نہیں ہے، ان ویپن سے گھبراتا نہیں ہے؟ اس وقت بھی توحید کے پرچم کو ہاتھ میں لیے ہوئے آواز دیتا ہے، پروردگارا مجھے تجھ پر بھروسہ ہے۔ اور یہ بھی جملہ بتا دوں، سپر نیچرل قوت سے امام حسین نے کربلا میں اسلام کو نہیں بتایا ہے، ہیومنلی پاسبل مینز، انسانی اقدار کو سامنے رکھ کر امام حسین نے جنگ کی ہے۔ ورنہ امامت کا اگر مسئلہ ہوتا ایک اشارے سے کربلا ختم ہو جاتی تھی۔ امام نے کہا نہیں، یہاں اعجاز دکھانے کا ٹائم نہیں ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ اگر ایسا وقت آ جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین صبح عاشور شروع کرتے ہیں، اپنے قافلے کو جنگ کے لیے، میدان کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا قافلہ ہے، پہلے ہی وار میں
کئی اصحاب حسین شہید ہو گئے، بعد میں طے ہوا کہ ایک ایک جائے گا، ایک ایک مقابلہ کرے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کنٹرول حسین کے ہاتھ میں ہے، حسین جو طے کریں وہی ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک ایک کے سرانے جاتے تھے، سر کو اٹھاتے تھے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، جو نہیں گئے وہ پر تول رہے ہیں، سب کا راستہ ایک ہے۔ ایک مرتبہ جاؤن نے آواز دی، مولا سلام آخری قبول کیجئے۔ مولا پہنچے سراہنے، گود میں لیا، جاؤن نے سر کو ہٹایا، مولا نے پھر گود میں لیا، جاؤن نے سر کو ہٹایا۔ پوچھا مولا نے کیوں سر کو ہٹا رہے ہو؟ مولا یہ کالا خون ہے، کہیں آپ کے بدن میں نہ لگ جائے۔ مولا نے کہا جاؤن کیا بات کر رہے ہو، میرے بابا نے اس تمیز کو ختم کر دیا ہے، میری ماں نے اس تمیز کو ختم کر دیا ہے، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی تمیز باقی نہیں ہے، یہ ہے حسین۔ سمجھیے کربلا کو، سمجھیے انقلاب کربلا کو، سمجھیے مشن آف کربلا کو، سمجھیے دین کربلا کو، سمجھیے اسلام کربلا کو، اس اسلام کو جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ دیا ہے، اس کے لیے گریہ کیجئے۔ اس کو ریوائیو کرنا آپ کے گردنوں پہ فرائض ہیں، میرے گردن پر فریضہ ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کے گردنوں پہ فریضہ ہے۔ عزیزان گرامی، عصر کا وقت آیا، ہم لوگ 12 امام کے ماننے والے ہیں۔ ہر امام جاننے سے پہلے اپنی آفس آف امامت کو دوسرے امام کے حوالے کرتا ہے۔ ارے جس عالم میں حسین نے امامت کو حوالے کیا ہے، جس عالم میں سید سجاد نے لیا ہے، کسی امام نے اس عالم میں امامت کو نہیں لیا۔ سید سجاد کا شانہ ہلایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا ایک سفید طائر میرے سرانے بیٹھا ہوا ہے، ریش سفید ہو چکی ہے، بدن میں خون کے دھبے ہیں۔ میں نے پوچھا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ یعنی چچا عباس ہوتے تو یہ حالت آپ کی نہ ہوتی تھی۔ امام نے فرمایا قد قتل۔ بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ قد قتل، بین سلاٹرڈ، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ عزیزان گرامی، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اگر کسی کا جوان مر جائے ایکسیڈنٹلی، باپ کو فوراً مت کہو کہ تیرا بیٹا مر گیا، اس لیے کہ اس پر اثر ہوگا، آہستہ آہستہ خبر دو۔ اللہ رے کربلا امام حسین سے سید سجاد پوچھ رہے ہیں چچا علی اکبر، مولا سمجھ گئے کہ اب یہ پوری فہرست پوچھے گا، سنیں گے، ذرا جگر کو تھامیے۔ امام حسین نے ایک جملے میں پورے عاشور کے مسائب بیان کر دیے۔ بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں۔ تو ہے اور میں ہوں اور میں بھی جا رہا ہوں، یہ امامت حوالے۔ جب پلٹ کر جانا اپنے چاہنے والوں کو سلام کہنا، شیعتی ما ان شربتم ما وعد بن فذکرونی۔ اے میرے چاہنے والوں، جب بھی پانی پینا، اب پینے کا مزہ کیا رہا، اب پانی پینے کی لذت کیا رہی، جب بھی پانی لیا ہائے پیاس۔ اسی لیے 35 سال امام سجاد جب بھی پانی لیتے تھے وضو کے لیے بے اختیار کربلا کی طرف رخ کرتے تھے۔ السلام علیکہ یا ابتا قتیل العطشان، اے میرے پیاسے بابا۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا مرحلہ، کربلا کے عظیم مصائب، بگیسٹ بلو ٹو امام حسین، سب سے زیادہ تکلیف امام حسین کو کب ہوئی؟ علامہ مجلسی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں مصائب کربلا کے لیے ایک پورشن بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے تاریخ کا لکھا ہے کربلا کی۔ وہ مقام پہ پہنچے، علی اکبر کی شہادت امام حسین کے لیے عظیم ہے، عباس کی شہادت، لکھتے لکھتے نیند آتی ہے،
دیکھا ایک بی بی کہہ رہی ہے مجلس میں میرا بیٹا بہت بریو تھا، بہت جوامر تھا، اس کے لیے علی اکبر کا، اس کے لیے عباس کا کوئی غم نہیں تھا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی وہ بھرے گھر سے نکلنا چاہ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ آسان کام نہیں ہے۔ پھر توحید، مونوتھزم کی انتہا، ابراہیم آ جاؤ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سیکھو توحید کس کو کہتے ہیں۔ امام نے شعر پڑھا ترکت الخلق ترن فی ہواک وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِي لِكَيْ أَرَاكَ ان لو وتھ یو، پروردگارہ تیری محبت میں میں نے سب کچھ دے دیا۔ کیا نہیں دیا حسین نے؟ سب کچھ دے دیا، بدل محجتہ فیکا، سب کچھ دے دیا۔ اب کیا دے رہا ہوں؟ میرے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ مالک مجھے معلوم ہے کہ بچے یتیم ہونے والے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ حمید کہتا کہ میں نے پردے کی طرف دیکھا، کبھی پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، 70 مرتبہ پردہ اٹھا پردہ گرا۔ حسین نکلنا چاہتے تھے، کبھی بیویاں لپٹ جاتی تھی کبھی بچے لپٹ جاتے تھے۔ امام حسین پلٹ کر اے زینب ام کلثوم علیکن منی السلام، یہ آخری سلام ہے، میں جا رہا ہوں۔ دو چیزوں کو، ریالٹی آن دا گراؤنڈ، کل سے اب سے اب میرے بعد مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی زینب چادر چھنے گی، بازوؤں میں رسی آئے گی، سکینہ تماچے لگیں گے، اب تیار ہو جاؤ مصائب کے لیے۔ دوسرا جملہ کہا نہیں پلٹ کر زینب تم جاؤ گی نانا کے پاس، جب نانا کے پاس جانا ہمارا شکوہ پیش کرنا، مسلمانوں نے ہمارے ساتھ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نکلے خیمہ گاہ سے، کیفیت بھی عجیب ہے، فنظر یمیناً و شمالا، داہنے جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، دل بھر آیا حسین کا، اس لیے کہ صبح سے مولا 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 ہر ایک چاہنے والا آپ نہیں جائیے گا ہم جائیں گے، آپ نہیں جائے گا میں جائیں گے، میں نہیں جائے گا۔ اب حسین اکیلا ہے، یا ابطال الصفا وفرزان الحجا، اے میرے شیرو اے میرے دلیرو، اب تمہارا مولا اکیلا ہو گیا، مدد کو آتے کیوں نہیں ہے؟ زینب سمجھ گئیں، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو بھی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا تھا۔ اب حسین جا رہا ہے، کوئی تھامنے والا نہیں ہے، بہن ہو تو ایسی، قربانیاں ہو تو ایسی، آگے بڑی رکاب کو تھاما، بھیا میں سوار کرتی ہوں۔ گھوڑے پہ امام حسین سوار ہوتے ہیں، تھپکی دی، مجھے معلوم ہے تو بہت وفادار ہے، ہمارے ساتھ پیاسا ہے، یہ میری آخری سواری ہے، چل۔ گھوڑا آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اولاد والو خدا سلامت رکھے تم آفس جا رہے ہو، کام کے لیے جا رہے ہو، جاب کے لیے جا رہے ہو، چھوٹی بچی آپ سے کہے ابو آج مت جائیے، اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ بتائیے، کیا کریں گے؟ اولاد والوں بتاؤ کیا کریں گے؟ حسین نے دیکھا 4 سالہ بچی صبح سے لپٹی ہوئی، گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین نے کہا سکینہ کیا بات ہے؟ کہ بابا اتر جائیے۔ حسین اتر گئے، کہا بابا بیٹھ جائیے۔ حسین بیٹھ گئے، لیٹ جائیے۔
حسین لیٹ گئے، سکینہ لپک کر سینے پہ چلے گئی، اے بابا میں آخری مرتبہ آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ حسین تشفی کے الفاظ دینے لگے، اے بیٹی گھبرانا نہیں، اب یہ سینہ ملنے والا نہیں ہے، وہ بھی اماں کے سینے پہ سونا بیٹی۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، ہمارے بعد یتیموں جیسی زندگی بسر کرنا۔ سکینہ نے پوچھا، بابا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی جس کا بابا غربت میں مارا جا۔ اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ وقت نہیں، بس چند جملے اور ختم دعا۔ خدا حافظ کہہ کر میدان بڑے بلند مقام پر آئے۔ حجت ہر موقع پر حجت۔ اسلام میں جنگ نہیں ہے، ڈیفنس۔ کربلا میں بھی ڈیفنس تھا، اسٹارٹنگ سے لے کر شروع سے لے کبھی شروع نہیں کیا۔ جملہ کہا کیا معلوم ہے؟ آخری خطبے سے پہلے، اب بھی فرصت ہے، واپس چلے جاؤ۔ پورا گھر ختم ہونے کے بعد حسین مہلت دے رہا، اب بھی فرصت ہے، واپس چلے جاؤ، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، نکل جاؤ۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ من عرفنی فقد عرفہ ومن لم يعرفنی انا اعرفہ، جو نہیں پہچانتا میں اس کو بتائے دیتا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا۔ تم نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ میرے ساتھ جنگ نہ کرو۔ کیوں لڑتے ہو میرے سامنے؟ کیوں آتے ہو میرے سامنے؟ کیا تھا جواب؟ بغضاً لأبیک، دین وغیرہ کچھ نہیں، اسلام وغیرہ کچھ نہیں، تیرے باپ کی دشمنی۔ علی دشمنی ظاہر ہو گئی، پیک پر پہنچتی ہے تو کربلا۔ اچھا، امام حسین نے کہا اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو مسئلہ میرا نہیں ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو بتایا علی اسلام ہے، چلو شروع کرو۔ جنگ شروع ہوئی۔ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، نہ ہی دم ہے کہ کربلا کی جنگ پڑھو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایسا بریو دنیا میں نہیں دیکھا، جس نے سب کچھ کھو لیا تھا، جو پیاسا تھا، تلوار کو ایسے چلا رہا تھا کہ جو سامنے آتا تھا وہ سر کٹ کٹ کے گرتے تھے، اور حسین جس طرف چاہتے تھے نکل جاتے تھے، بھگوڑے بھاگتے چلے جاتے تھے، اور حسین کہتے جاتے تھے تم نے میرے قاسم کو مار دیا، تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے گھر کا صفایا کر دیا، آؤ مقابلہ کرو۔ جب بھی جنگ ہوئی ہے کربلا میں، داد شجاعت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا تھا۔ علی اکبر جنگ کر رہے تھے، عباس کہہ رہے تھے واہ کیا وار کیا تم نے، آگے بڑھو آگے بڑھتا، ہمت دلاتے تھے۔ لیکن حسین جنگ کر رہے ہیں، کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو فرات کی طرف لے گئے، عباس اٹھو اٹھو، دیکھو پیاسے کی جنگ کیسی ہوتی ہے، اٹھو عباس، پیاسے کی جنگ دیکھو۔ بس ایک مرحلے کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ حج کو جانے والوں، صفا و مروہ جاتے ہو، ہرولا کرتے ہو، یہ کون سا مقام ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ شعائر پروردگار ہیں۔ فمن حج او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما، جو حج کرے عمرہ کرے اس پر واجب ہے کہ صفا و مروہ جائے۔ کیوں؟ ایک ماں نے بچے کے پانی کی تلاش کے لیے اسٹرگل کیا تھا، اس کی یاد کرو۔ آؤ کربلا میں ایک بہن ہے، بھائی کو بچانے کی اسٹرگل کر رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین گرے، زینب کو پتہ چلا، ایک مرتبہ گھوڑا
ذوالجنا سامنے آیا، زینب نے پوچھا کیا بات ہے، آگے چل، آگے آگے ذوالجنا، پیچھے پیچھے زینب، زیارت کیجئے کربلا کی، تلے زینبیہ پہ جائیے، میرا بھی سلام کہیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے، خدا کسی بہن کو یہ عالم نہ دکھائے۔ کیا دیکھا زینب نے؟ شمر جالسن علی صدرے، شمر حسین پر سوار ہے، دوڑی ہوئی گئی، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسا کٹ رہا ہے، ابھی بچا لے، ادھر آگے بڑھتی تھی، تہلکہ مچا ہوا، آواز گونجی قد قتل الحسین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔